प्रोफेसर साहब आप बताएं कि हम जो लॉन्ग कोविड के पेशेंट्स हैं, तो ये लॉन्ग कोविड सिंड्रोम पहले है क्या? अभी भी हम बहुत सारे ऐसे मरीज देखते हैं कि जिनको उस वक्त कोविड हुआ और उसके बाद फिर उनके फेफड़े डैमेज हो गए। कोविड का वायरस तो निकल गया बॉडी से। कोई है लाइक लॉन्ग कोविड सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं, उनका माशाल्लाह कोविड ठीक हो गया, लेकिन वैसे एनवायरनमेंट में बाज़ दफ़ा वो ट्रिगर भी करते हैं। जो लॉन्ग कोविड सिंड्रोम है, एक दफ़ा फाइब्रोसिस हो गया, ये जरासीम नहीं है। अब जब कोविड था जिन दिनों में 10, 12, 14, 15 दिनों, तब एक से दूसरे को लगता था। अब वो वायरस डैमेज करके निकल गया। अगर पेशेंट ऑलरेडी कोरोना का था और लॉन्ग कोविड में चल रहा है, लेकिन अब वो फीवर हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। हम आपके पास बहुत ज़्यादा रिलेटेबल टॉपिक्स तो लाते रहते हैं। आप हमें अपनी व्यूवरशिप से, अपने कमेंट से अपने ख्यालात का इजहार भी करते रहते हैं। आज जो एक बहुत ही लॉन्ग अवेटेड टॉपिक था मेरी तरफ से, जो मैं कब से करना चाहती थी, लेकिन मुझे उसके लिहाज से उस तरीके की रिसोर्सेज नहीं मिल पा रही थी। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर ज़हीर अख्तर साहब ने। प्रोफेसर साहब का अपनी फील्ड में 35 ईयर से ज़्यादा अरसे का तजुर्बा रह चुका है। वो हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट हैं गुलाब देवी हॉस्पिटल में, और उसके साथ साथ पढ़ा भी रहे हैं, अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं, लंग्स के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, आपने हमें आज की रिकॉर्डिंग आपका बहुत शुक्रिया जी। प्रोफेसर साहब, आज हम जो हमारे से नाजरीन के साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉन्ग कोविड सिंड्रोम। कोविड एक बहुत बड़ी बीमारी रह चुकी है, हम सब इस डिज़ास्टर से गुजरे। आप तो उनमें वो हाथ थे जो कि काम कर रहे थे। जी। आपने तो हैंड्स ऑन दिया है, मरीज़ों को शफा देने में आपका बहुत बड़ा अहम किरदार है। तो प्रोफेसर साहब आप बताएं कि हम जो लॉन्ग कोविड के पेशेंट्स हैं, तो ये लॉन्ग कोविड सिंड्रोम पहले है क्या, और इसके जो पेशेंट हैं उनमें क्या कोई मसले मसाइल रह गए? जी, बहुत शुक्रिया अरूज आपका, कासिम अली शाह फाउंडेशन का, कि एक भूला बसरा टॉपिक जो हमें भूलता जा रहा था। बिकॉज जो आज से 4-5 साल पहले हमारे ऊपर मुसीबत पड़ी और पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया इसके अंदर इन्वॉल्व हुई, और उसके बाद फिर हम शायद भूलते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी हम बहुत सारे ऐसे मरीज देखते हैं कि जिनको उस वक्त कोविड हुआ और उसके बाद फिर उनके फेफड़े डैमेज हो गए। कोविड का वायरस तो निकल गया बॉडी से, लेकिन फेफड़े पीछे जो है वो सुकड़ गए, अपना फाइब्रोसिस छोड़ गए, और जो उनकी फैलने की और फैलने की कैपेसिटी होती है उसको वो ख़त्म करके चले गए। और उसके बाद फिर उन मरीज़ों को जो है वो सांस लेने की अभी तक तंगी है। वो बैठे हुए हैं तो उनको सांस चढ़ता है, वो थोड़ा चलते हैं सांस ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा चलना पड़ता है तो और ज़्यादा सांस खराब हो जाता है। लिहाजा लॉन्ग कोविड सिंड्रोम उस बीमारी का नाम है कि जिसको कोविड हुआ और अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दे दी और वो उससे बच गए, लेकिन उसके बाद अब उनका जो ज़िंदगी है वो नॉर्मल नहीं है। वो उनको सांस चढ़ता है, खा वो थोड़ा चलने पे, खा ज़्यादा चलने पे, सीढ़ियाँ चढ़ने पे, या फिर बैठे बैठे। जिनकी बीमारी ज़्यादा है उनको बैठे बैठे सांस चढ़ रहा है, और जिनकी निस्बतन कम है उनको चलने पे सांस चढ़ता है। इसको हम लॉन्ग कोविड सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, ये जो मसाइल हैं इनका क्या कोई सोल्यूशन है? जी, इनका देखें नहीं, दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं जिसका हल ना हो। अल्लाह करीम ने कोई ऐसी बीमारी नहीं रखी जिसका कोई हल ना रखा हो। अब लॉन्ग कोविड सिंड्रोम की ऐसी दवाई तो कोई नहीं है। अगर कोई इन्फेक्शन ऊपर आ गई है तो उसको आप वक्ती तौर पे ट्रीट करें, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर चीज़ का हल और इलाज वो दवाइयों में, गोलियों में, टीकों में और ऑपरेशन में नहीं होता। ये एक हिस्सा है ज़िंदगी का। इसमें बहुत सारा जो है ना वो हमारी फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं ना, जैसे वो इसमें बहुत हेल्प कर रहे हैं। क्रॉनिक लंग डिजीज़, बाकी लंग डिजीज़ भी, या लॉन्ग कोविड सिंड्रोम के अंदर हम अपने जो फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स हैं हमारे साथ जो होते हैं, हम उनके हवाले करते हैं वो, और हम मिल के फिर उन मरीज़ों का इलाज करते हैं। उससे 100% पेशेंट क्योर तो नहीं होते, लेकिन उनकी लाइफ बेहतर हो जाती है, और उनको जो सांस और की तंगी और मुश्किलात आती हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। अच्छा, जो हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, हम आपने कहा कि हम उनको लाइफ पूरा 100% नहीं ठीक कर सकते, तो उनका टेम्पररी सोल्यूशन क्या है अगर हम करें? देखिए, टेम्पररी सोल्यूशन डिपेंड करता है 2 बातें। आप, एक होती है चीज़ पल्स ऑक्सीमीटर, कि आप उंगली को लगाते हैं, आपकी ऑक्सीजन लेवल पता चलता है। मैं और आप अगर एक दूसरे का हम चेक करें तो वो 95, 96, 97% होगा, लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर से बाज़ार से आम सा आला से 1500-2000 के मिल जाता है। लेकिन अगर हम इन मरीज़ों का चेक करते हैं तो 80, 75, 85, 89 तक होता है। तो फिर उसमें हमने क्या करना होता है कि अगर उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी और सांस की तंगी है बैठे बैठे, तो फिर उसका हल ये है कि फिजिकल थेरेपी के हवाले करते हैं। वो कुछ उनको ऐसी एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताते हैं, पर्सली ब्रीदिंग है, डीप ब्रीदिंग है, कि जिसके बाद उनकी बेहतरी आ जाती है महीने 2 महीने बाद। लेकिन इन केस अगर फिर भी नहीं आती तो फिर फिजियोथेरेपी प्लस हम मिलके उनको ऐसे सोल्यूशन एडवाइस करते हैं, जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होते हैं, कि एक मशीन होती है,
بنی بنائی آکسیجن باہر سے بناتی ہے اور پیشنٹ کو نالی لگاتے ہیں اور وہ پھر اس کے ساتھ وہ اپنی آکسیجن لے رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کمفرٹیبل لائف گزارتا ہے. بڑے سمارٹ بھی ملتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بھی ملتے ہیں کہ وہ اس کو ساتھ, جس طرح خواتین اپنا پرس لٹکاتی ہیں, انہوں نے ساتھ لٹکایا ہوتا ہے اور اپنی زندگی کے نارمل وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا نائس, یہ تو بہت اچھی چیز ہے. جی جی جی. آپ کے پاس کتنے, آپ نے ابھی تک اپنے ماشاء اللہ, اگر لانگ کووڈ سنڈروم سے ہی ریلیٹڈ ہم بات کرتے ہیں, کتنے پیشنٹس ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں؟ درجنوں نہیں, سینکڑوں نہیں ڈاکٹر عروج, ہزاروں. بیکاز پاکستان میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوگا جس میں کووڈ کا کوئی مریض نہ ہوا ہو. ان میں سے 50% تو بالکل نارمل ہو گئے. کووڈ ایک ایسی بیماری تھی جس کی سچی بات ہے کہ ڈاکٹروں کی بہت زیادہ سمجھ اس سینس میں نہیں آئی کہ کس نے ٹھیک ہونا ہے اور کس نے لٹک جانا ہے اور کس نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے. یہ کسی کو نہیں پتا تھا. ہم نے ایک عجیب سی آبزرویشن دیکھی ہے کہ اس وقت میں جو اچھی فیملیز کے لوگ تھے, جو تھوڑے امیر تھے, رچ تھے, وہ زیادہ پکڑے گئے ہیں, ان میں زیادہ ڈیتھ ہوئی ہیں. جبکہ ہمارے ورکرز, ہمارے گھروں میں, ہمارے اسپتالوں میں کام کرنے والا, ہمارے بہن بھائی ہیں وہ بھی, لیکن سویپرز ہو گئے, وارڈ بوائز ہو گئے, بیررز ہو گئے, وہ جو مریضوں کے اندر رہتے تھے ہر وقت, ان میں بہت کم بیماری ہوئی ہے. یہ چیز میں نے بھی آبزرو کی ہے. اس کی بہت ساری ایکسپلینیشن ہے ڈاکٹر عروج. شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے لوگوں کے اندر نا امیونٹی زیادہ ہوتی ہے, بیکاز ان کو ڈائٹ پلس وہ ماحول ایسے میں رہتے ہیں جس میں ان کا واسطہ جراثیموں سے پڑتا رہتا ہے, اور جب جراثیم آپ کے اندر جا رہے ہو تو آپ کے اندر خود امیونٹی بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے شاید, اور امیر لوگ یا جو تھوڑے صاف ستھرے لوگ ہیں وہ چونکہ اس سے ان کا واسطہ نہیں پڑا تھا, وہ زیادہ پکڑے گئے. لہٰذا اب بات یہ ہے کہ اگر پیشنٹ, جیسے اگر آپ کا سوال کی طرف واپس آتے ہیں کہ اس کو ان کا پھر حل کیا ہے, فرسٹ نمبر فزیو تھراپسٹ کے حوالے کر دیں, وہ کافی ساری بہتری دیکھتی ہے. پلس آکسی میٹر پہلے 88 تھا, فزیو تھراپی کے ساتھ 95 ہو گئی, کچھ نہیں کرنا. لیکن ان کیس اگر ان کی آکسیجن پوری نہیں ہوتی ہے تو پھر آکسیجن کنسنٹریٹر جو مشینیں ہیں وہ لگا کے پھر ہم ان کو انشاءاللہ ان کا علاج کرتے ہیں. اچھا, اگر اب کوئی ہے لائک لانگ کووڈ سنڈروم کے پیشنٹس ہیں, ان کا ماشاء اللہ کووڈ ٹھیک ہو گیا, لیکن ویسے انوائرمنٹ میں بعض دفعہ وہ ٹریگر بھی کرتے ہیں, تو کیا اس انوائرمنٹ کے اکارڈنگ ان کو اپنی جاب چینج کرنی چاہیے؟ دیکھیں, ہاں, اگر ایسا ہے کہ ان کا ماحول بڑا ڈسٹی ہے, ڈرٹی ہے, تو بہتر تو یہ ہے کہ اس ماحول سے وہ نکلیں. ریکویسٹ کریں اپنے امپلائر سے اور اپنے لوگوں سے, یار مجھے صاف ستھرے ماحول میں کسی دوسری جگہ پہ. اور دوسرا, اس ڈسٹ اور ڈرٹ کے علاوہ ایک بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے اسموگ کی. جب اسموگ آتی ہے تو یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں اور بار بار ہمارے ہاسپٹل میں, ہمارے کلینکس پہ آتے ہیں. تو اس وقت پھر ہمیں خاص ہدایہ جو اس دور میں, مطلب میڈیا چینلز پہ بھی جا کے, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن بھی ہم نے اسموگ کے دنوں میں بڑے پروگرام کیے اور یہی بتاتے ہیں کہ پھر غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں. اس کے علاوہ ویکسینیشنز, احتیاطی جو ٹیکے ہوتے ہیں نا, وہ اس میں فلو کی ویکسین ہے وہ ہر سال سردیوں کے شروع میں لگوائیں. نمونیا کی ویکسین جو زندگی میں ایک دفعہ لگتی ہے وہ لگوائیں, اور کسی بھی اچھے اور مستند ڈاکٹر کو دکھا کے. فزیکل تھراپی, ویکسینیشن اینڈ اوائڈنس آف دیٹ انوائرمنٹ, اگر یہ تین چیزیں رہیں تو پیشنٹ جو کافی حد تک بہتر رہتے ہیں. بہت آپ نے اچھا ایک کلیہ ہمیں بتایا. جی جی جی. اچھا پروفیسر زید, اگر جو ایک پیشنٹ ہے, ایک متس کے, اگر میں پرٹیکولرلی متس کے مطابق بات کروں تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہم ان کے زیادہ کچھ لوگوں میں, حالانکہ زیادہ تر ایپیٹائٹس یا ایڈز کے کیس میں پرانے زمانوں میں دیکھا ہے, لوگوں کو ابھی بھی ڈر لگتا ہے کہ لائک ٹرانسفر نہ ہو جائے یا ٹرانسمٹ نہ ہو جائے, تو کیا اس کی بات؟ دیکھیں ٹرانسفر, ماشاء اللہ ڈاکٹر عروج, آپ ہم چونکہ لوگوں کو بتانے کے لیے بات کر رہے ہیں, ورنہ آپ کو بھی بہت اچھے سے پتا ہے, شاید مجھ سے زیادہ ہی پتا ہو, کہ ٹرانسفر ہمیشہ جو ہے نا وہ ڈیزیز ہوتی ہیں جو وائرسز ہوں یا بیکٹیریا ہوں. لیکن وہ ڈیزیز میٹابولک ڈیزیز جیسے ڈائبٹیز ہے, جیسے ہائپر ٹینشن ہے, یہ ٹرانسفر نہیں ہوتی, کبھی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. دل کا مسئلہ ہے, شوگر ہے, نہیں لگتی. اسی طریقے سے جو لانگ کووڈ سنڈروم ہے, ایک دفعہ فائبروسس ہو گیا, یہ جراثیم نہیں ہے. اب جب کووڈ تھا جن دنوں میں 10 12 14 15 دنوں, تب ایک سے دوسرے کو لگتا تھا. اب وہ وائرس ڈیمیج کر کے نکل گیا, اب یہ اس کی اپنی بیماری ہے. اکٹھے بیٹھنے سے, کھانے سے, اکٹھے سونے سے, میاں سے بیوی کو, باپ سے بچوں کو, ماں سے بیٹی کو نہیں لگتا. یہ 100% گارنٹی اور یقین رکھیں. یہ تبھی لگتا ہے اگر وائرس موجود ہے باڈی میں اور ابھی ایکیوٹ اٹیک ہوا ہے, تو پھر ان دنوں میں ہم نے احتیاط کرنی ہوتی ہے. کیونکہ اس معاملے میں ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, کیونکہ اب ایک وقت ایسا آ چکا ہے کہ لوگ کسی کو ہلکی سی بھی کھانسی ہوگی نا, وہ کہیں گے مجھے کرونا ہو گیا. جی 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 جی. اب لیکن اب اس نوعیت کے ہاسپٹلس میں کیسز نہیں ہیں, وہ والے نہیں ہیں, بالکل صحیح, جو کہ ہم جو ایک ڈیزاسٹر سے گزرے ہیں. لیکن ابھی بھی تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے مجھے کرونا ہو گیا ابھی بھی, کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کا انکاؤنٹر ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں. تو پھر اس سچویشن میں ہمارے مریض کورونا میں اور لانگ کووڈ سنڈروم میں فرق یہ ہے کہ اگر کورونا میں ساتھ فیور ہوگا, اگر پیشنٹ آلریڈی کورونا کا تھا اور لانگ کووڈ میں چل رہا ہے لیکن اب وہ فیور ہو گیا ہے,
تو ہو سکتا ہے کہ اس کو نمونیا ہو گیا ہو سکتا ہے کوئی فلو ہو گیا ہو سکتا ہے دوبارہ سے کرونا ہو گیا ہو. وہ والا کرونا نہیں رہا, بہت کم کیسز ہو گئے ہیں. لیکن اب اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ ڈاکٹر ظہیر کیا یہ وہ زیرو ہو گیا؟ زیرو نہیں ہوا. کرونا ابھی بھی موجود ہے, لیکن 100 میں سے 1 یا 2%. ٹیسٹ وہی ہم نے کرنے ہوتے ہیں, اس کا PCR کروانا, اس کو اسٹرپ سے چیک کرنا ہے. اگر کرونا آئے تو اگر اس نے ویکسین لگوائی ہوئی, اب فکر والی بات نہیں ہے, فلو کی طرح انشاءاللہ 10 دنوں میں ختم ہو جائے گا. لیکن ہم اس کو سیپریٹ ضرور کر لیتے ہیں کہ کہیں وہاں سے بڑے کو, بچے کو, بوڑھے کو لگ کے, یا پریگننٹ خواتین کو, حاملہ خواتین کو وہ نقصان ابھی بھی کر سکتا ہے. ان کو ہم ذرا پھر ان سے بچا لیتے ہیں. یہ کتنے آپ دیکھیں, کچھ اگر میں آنیسٹلی بات کروں, ہم ایک پینل پہ اس طریقے سے بات کرنا ہے کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہمیں یہ باتیں کرنی چاہیے تاکہ لوگوں میں جو اس وقت ہمارے, کیونکہ بہت سے ناظرین ہیں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں, ان کے یا تو ان کو ہوا ہوگا یا ان کے مدر فادر کو یا پارٹنر یا بہن میں سے کسی کو ہوگا. تو یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے کہ ایک اوتھینٹک سورس سے ایک آپ جو یہ باتیں سنتے ہیں نا, ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم نے فلانے ٹی وی پہ سنا, فلانے ادھر سے سنی, اس پہ سنی, اور ہم اسی باتوں کو سچ مان کے بیٹھے. جو ایک اوتھینٹک ڈاکٹر جو کہ اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے, جو اس کو پتہ ہے, اس کی اندر باہر کا سب کچھ پتہ ہے, تو اس سے جب وہ بات آتی ہے نا تو اس کی وقت ہی الگ ہوتی ہے. تو یہ ٹاپک کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو اوتھینٹک بندوں سے پتہ چلے, اوتھینٹک ڈاکٹر سے پتہ چلے کہ جو کہ انہوں نے اپنی عمریں گزاری ہیں اس میں. وہ کہتے ہیں نا, بال ایسے نہیں سفید کیے, دھوپ میں نہیں بال سفید کیے. تو یہ چیز. اچھا, یہ لانگ کووڈ جو سنڈروم ہے, اس کی کوئی ڈیوریشن ہے یا پھر یہ ایسے ہی ہوا جیسے 1-2 سال کے بعد یہ نہیں, جب ایک دفعہ فائبروسس ہو گیا نا, ڈیمیج ہو گیا, وہ پھر بہت کم چانس ہے کہ وہ ٹھیک ہو کے نارمل لنگ بنے. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ وائرس کو آیا, اس نے لنگ کو ڈیمیج کیا, اگر 25% ڈیمیج کر دیا نا, اور باقی 75% بچا ہوا ہے, یا 50% کر دیا ہے اور 50% بچا ہوا ہے, تو آگے وہ نہ بڑھے, وہ وہیں پہ رکا رہے. لیکن جتنا ڈیمیج ہو گیا وہ اب واپس بھی ہونے لگا. اس کی میں مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک لکڑی کو آگ لگ گئی, دروازے کو یا کسی الماری کو آگ لگ گئی, اور آپ کو پتہ 10 منٹ بعد چلا, آپ فوراً پانی سے فائر بریگیڈ کو بلا کے اس کو بجھا لیتے ہو. لیکن جتنی جل گئی ہے نا, وہ نئی نہیں بننے لگی, جو جل گئی وہ جل گئی. تو کووڈ سے جو لنگ متاثر ہو گئے وہ نئے نہیں بننے لگے. مقصد یہ ہے کہ جو باقی ہیں وہ ڈیمیج نہ ہو, اس کو فلو سے, اس کو نمونیا سے, اس کو باقی انفیکشن سے فزیوتھراپسٹ کی مدد سے ہم بچا کے رکھیں, تاکہ جو باقی زندگی ہے اس کی سکون سے اور آرام سے گزرے. اچھا ڈاکٹر ظہیر, آپ ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اچھا, ان کو پیغام میں بہت دینا چاہوں گا. پہلی تو پھر یہی بات ہے کہ ڈاکٹر روج آپ کا, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا, اور اس طرح کے جو بھی ادارے ہیں جو لوگوں کی آگہی کے لیے پروگرام کرتے رہتے ہیں, یہ بہت بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بے خبرہ ہوتا ہے نا, بے خبرہ ڈرپوک اور بے صبرہ ہوتا ہے. وہ بہت ساری چیزوں کا اس کو پتہ نہیں ہوتا, جو سمپل آپ گھر میں سادہ ٹوٹکوں سے, تھوڑی سی احتیاط سے, آپ ڈاکٹروں سے, مہنگی دوائیوں سے, مہنگے آپریشنوں سے بچ سکتے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے, جیسے آپ نے پہلے بھی بات کہی, کہ کسی مستند بندے کی بات کو سن لیں, کسی مستند ڈاکٹر کی رائے کو لے لیں. ہو سکتا ہے وہ بغیر دوائیوں کو اس کا مشورہ آپ کو ٹھیک کر دے. میری اسپیشلٹی جو کہ چیسٹ ڈیزیز ہے, ایستھما, COPD, لانگ کووڈ سنڈروم اور ایک ڈائبٹیز, اس میں سمپل سادہ سی باتیں ایسی ہیں کہ جن پہ عمل کر لیا جائے گھر میں رہتے ہوئے, آپ ڈاکٹروں سے, مہنگے اسپتالوں سے بچ جائیں گے. اس میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی بیماری کے علاج کے سلسلے میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. دوائیوں کا نمبر 4 ہے. اس سے پہلے ہوتی ہے بیہیویئرل تھراپی, فزیکل تھراپی, سائیکو تھراپی, نیوٹریشنل تھراپی. آپ اگر آپ کا ایک اچھا دوست یا ایک اچھا جاننے والا فزیوتھراپسٹ ہے نا, آپ بہت ساری دوائیوں سے بچ جائیں گے. آپ کا ایک اچھا جاننے والا, مشورہ دینے والا نیوٹریشنل تھراپسٹ ہے نا, کہ کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا, کب کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, تو آپ بہت ساری دوائیوں سے بچ جائیں گے. آپ کا ایک اچھا جاننے والا سائیکو تھراپسٹ ضروری نہیں ڈاکٹر ہو, وہ آپ کے گھر میں ماں باپ بہن دوست بھی ہو سکتا ہے, کوئی ان پڑھ بندہ بھی آپ کو بات سمجھا سکتا ہے, تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے. ڈاکٹر کے پاس آپ نے آخر میں جانا ہے کہ جب آپ یہ ساری چیزوں کو کر سکیں. انشاءاللہ اس موضوع میں کبھی ہم علیحدہ سے بات کریں گے. میرا تو کوشش یہی ہے جو میں نے قاسم علی شاہ صاحب سے یا قاسم علی فاؤنڈیشن سے یا ان کے مرشد جو کہ بابا اشفاق صاحب ہیں, واصف علی واصف صاحب ہیں, ان سے سیکھا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں, لوگوں کے لیے خیر بانٹیں, لوگوں کو سہولتیں پیدا کر کے دیں, تاکہ وہ کم کے اندر رہتے ہوئے, کم آمدنی کے اندر رہتے ہوئے, کم خرچے کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کر سکیں.
थैंक यू सो मच प्रोफेसर ज़हीर साहब, आपने इतने अच्छे से और इतनी आसान लफ्ज़ों में जो बातें समझाई हैं, क्योंकि जब मैंने एक चीज़ है, जब हम एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना, हम बहुत प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजीज़ में जी, आ जी, जाते जी। हैं। हम ये जो आम बंदा कहते हैं इनकी बातें ही मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं। आपने जो एक लेमैन टर्म में एक अच्छे अंदाज़े गुफ्तगू से बातें समझाई हैं, मुझे उम्मीद है हमारे तमाम नाज़रीन के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होंगी। और हमारे नाज़रीन से भी मुझे ये रिक्वेस्ट है कि आपको कोई क्वेश्चन हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम डॉक्टर साहब से भी, आप गुलाब देवी में भी रब्ता कर सकते हैं, हम इनकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, आप इनसे जाके इनको विज़िट भी कर सकते हैं, अपने कंसर्न पूछ भी सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।